وطن ویلفیئر سوسائٹی کئی سالوں سے شہر میں مختلف سماجی خدمات انجام دیتی آ رہی ہے۔ ان کاموں میں خاندانی مسائل کے حل اور غریبوں میں اناج کی تقسیم اہم کام شامل ہے۔ خیر امت غلہ گھر کے تحت ہر ماہ 800 گھروں کو بلا ناغہ اناج فراہم کیا جاتا ہے۔ وطن ویلفیئر سوسائٹی نے اپنی خدمات کے سلسلے کو مزید دراز کرتے ہوئے وطن ہیلتھ ہیلپ لائن شروع کی ہے۔ ہیلتھ ہیلپ لائن کے تحت مریضوں کو حکومت کی مختلف اسکیموں سے واقف کروانا اور اس کی رہنمائی کرنا اور ممکن مدد کرنے جیسی خدمات انجام دی جائے گی۔ میل گیٹ علاقے میں واقع وطن ویلفیئر سوسائٹی کے دفتر میں ہیلتھ ہیلپ لائن کے دفتر کا افتتاح بھی عمل میں آ گیا ہے۔ دفتر کا افتتاح قاری عبدالرشید کی دعا سے ہوا۔ اس دفتر میں میڈیکل شعبے کے ماہر عبدالرؤف قریشی خدمات انجام دیں گے۔ یہ دفتر ہفتے میں 3 دن یعنی پیر، منگل اور بدھ کی صبح 10 بجے سے 1 بجے تک کھلا رہے گا۔ اس موقع پر وطن ویلفیئر سوسائٹی کے صدر سابق کارپوریٹر غفار خان، خیر امت غلہ گھر کے صدر مولانا آصف ندوی، رئیس خطیب عزیز قریشی، عتیق خان، ضیاء الرحمن، اطہر الایمان، مفید بیڑی والے، محمد یوسف الدین و دیگر موجود تھے۔ وطن ویلفیئر سوسائٹی ناندیڑ کے زیر اہتمام شہر ناندیڑ میں مختلف قسم کی رفاہی اور سماجی خدمات گزشتہ کئی سالوں سے انجام دی جا رہی ہے۔ اس میں سر فہرست تو مسلم قوم کے جو خاندانی نزاعات کے مسائل ہیں، اس کو کئی سالوں سے الحمدللہ اس کی یکسوئی کا کام اس سوسائٹی کے زیر اہتمام کیا جا رہا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ گزشتہ 2-3 سالوں سے بل کر خیر امت غلہ گھر کے نام سے بھی غربا لیکن سفید پوش افراد کی خدمت کا ایک کام وطن سوسائٹی کے زیر اہتمام کیا جا رہا ہے۔ الحمدللہ آج رمضان کے اس مبارک مہینے میں وطن ویلفیئر سوسائٹی کے زیر اہتمام ایک نئے خدمت کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، اور وہ سلسلہ یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر سینکڑوں ایسے بیمار ہوتے ہیں جو مڈل کلاس کے یا لوور کلاس کے جو بیمار ہوتے ہیں کہ بڑی بڑی ڈیسیز سے متاثر ہوتے ہیں لیکن افورڈ نہیں کر پاتے علاج کو، اور ایسے لوگ چونکہ سفید پوش ہوتے ہیں کسی کے سامنے اپنے مسائل کو رکھ نہیں پاتے، اس لیے جو ہے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس صورتحال کے پیش نظر الحمدللہ وطن سوسائٹی کے ذمہ داران نے طے کیا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایسی گورنمنٹ کی طرف سے بہت ساری اسکیمیں اور یوجنائیں ہیں مختلف ڈیسیز کی، بڑی بڑی کریٹیکل ڈیسیز کی، کہ گورنمنٹ اس کا پورا ایکسپنسز جو ہے افورڈ کرتی ہے۔ بس اس کے پروسیجر کے اور طریقہ کار کو معلوم ہونے کی ضرورت رہتی ہے، اور یہ چونکہ معلوم نہیں ہوتی ہے لوگ اس سے متاثر ہوئے بنا، اس کا فائدہ اٹھائے بنا جو ہے تو رخصت ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ وطن سوسائٹی کے زیر اہتمام یہ ایک ہیلپ لائن کا قیام عمل میں لایا گیا ہے، جس کے تحت گورنمنٹ کی اسکیمیں بھی اور اسی طرح جو بہت ساری نان پولیٹیکل ریلیجیس ٹرسٹ ہوتی ہے ان کے تحت چلنے والی جو امداد ہوتی ہے ان کے ذریعے سے بھی ان ایسے بیماروں کی راحت کا کام کیا جائے گا، یوجناؤں کی اطلاع دی جائے گی، اور صرف اطلاع نہیں دی جائے گی، اس کے لیے مطلوبہ کاغذات، مطلوبہ پروسیجر کو پورا وطن کے ذمہ دار اپنے طور پر کریں گے، اور اس سلسلے میں ہمارے پاس الحمدللہ اس کے لیے 2 سے 4 باضابطہ ایکسپرٹ لوگ طے کیے گئے ہیں باضابطہ مشاہرے پر، اور وہ ان خدمات کو انجام دیں گے۔ رؤف قریشی صاحب خاص طور پر ہے جو ہیلپ لائن کا کام کریں گے، اور ساری یوجنائیں، بیماریاں، ڈیسیز جتنی بھی ہے اس کا پروسیجر ہے وہ قوم کو اس کی رہنمائی اخیر مرحلے تک کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ الحمدللہ آج بہت ہی مسرت اور خوشی کی بات ہے کہ وطن کمیٹی کے سارے ذمہ داروں نے بیٹھ کر کئی دنوں سے جو کوششیں، کوائشیں چالو تھی کہ وطن مائنارٹی ویلفیئر سوسائٹی یعنی کہ جو فیملی کے آپسی اختلافات ختم کرنے کا کام کرتے ہیں، پچھلے 3 سال سے شہر کے ذمہ داران اور لوگوں کی مدد سے ہم غلہ گھر کا بھی جو ہے پروگرام عمل میں لے کر آئے ہیں، لیکن آج سے ایک نیا کام شروع ہوا ہے جو راجیو گاندھی یوجنا کے تحت اس گورنمنٹ نے، بھاجپ حکومت نے راجیو گاندھی کے بجائے مہاتما پھولے یوجنا اس اسکیم کو نیا نام دیا ہے۔ اس اسکیم کے تحت الگ الگ جو بیماریاں رہتے ہیں آدمی کو، جیسے کہ عموماً ہارٹ اٹیک ہے اور بھی جو ایسے بیماریاں ہیں جن کے خرچ ناقابل برداشت رہتے ہیں، تو ان خرچوں کے لیے گورنمنٹ کی کون سی اسکیم میں کون سے دواخانے پہ یہ اسکیم کا امپلیمنٹ ہونا ہے، کہاں اس کے لیے جو تو فیس کے ڈاکٹرز اور کون سے پیپرز لگتے ہیں، تو وہ سارے پیپرز بھی اور ڈاکٹروں کی معلومات یہ دینے کے لیے وطن ہیلپ لائن بول کر یہاں میل گیٹ پر جو دفتر ہے ہمارا، اس دفتر میں ذمہ دار یعنی کہ آپ کو ہر چیز کی معلومات کے ساتھ ساتھ پیپرز بھی آپ کے جو ہے تو جوائنٹ کر کے آپ کے پاس ہر چیز کی مدد کرنے کے لیے وطن ہیلپ لائن بول کر یہ ہمارے ٹیم ورک ہے، یہ ساری ٹیم کے لوگوں نے یہ چیز ڈیسائیڈ کی ہے، اور آج بڑی خوشی کی بات ہے کہ 24ویں رمضان کو، رمضان کے دنوں میں ہی یہ چیز
عمل میں آ رہی ہے. انشاءاللہ ہم سب لوگ اور آپ لوگوں کی مدد سے یہ کام نیا کام کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ دعا کیجیے کہ یہ چل پڑے.